اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ احباب گرامی، آج کا یہ جمعہ المبارک کا دن اللہ نے پھر ایک دفعہ ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے میرا سنانا، آپ احباب کا سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ غلام، پیار سے کہیں سبحان اللہ، حضور کے تربیت یافتہ غلام۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، صحابہ پاک کے بھی نوکر ہیں۔ صحابہ حضور کے در والے ہیں، اہل بیت اطہار حضور کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح محبت فرماتے تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی سے بھی محبت فرماتے تھے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آئے، آپ نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، آپ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ابو بکر آئے، میرے والد آئے تو آپ نہ اٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ تب بھی نہ اٹھے، تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، عثمان سے میں کیوں نہ آیا کروں، اس کے اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، اس لیے نہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ غلام۔ قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مدینہ والے، یہاں پر ایک کنویں کی ضرورت ہے، ساری طرف پانی کھڑا ہے، ایک روما نامی جو کنواں ہے اس کو اگر کوئی خرید کر وقف کر دے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنایا، قربان جو آپ نے 1,00,000 درہم کے بدلے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ جب انہوں نے دوبارے مکہ دے آپ
انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے نا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا اے لوگوں تمہیں یاد ہے جب جنگ کے دوران لوگوں کے پاس ساز و سامان نہ تھا نا، اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے کوئی ان کی مدد کرنے والا اللہ اسے بہتر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے 1000 سونے کے دینار دیے نا۔ آج تم میرے لیے کیوں جگہ جگہ پہ تنگی کے راستے بنا رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وہ جو صحابی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں یاد ہے جب پہاڑ پر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد عربی رضی اللہ، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا جب پہاڑ ہلنے لگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک ایڑی سے اس پہاڑ پر جب پاؤں مارا تو پہاڑ رک گیا، پہاڑ رک گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ہے، 2 شہید ہیں اور ایک صدیق ہے۔ وہ پہاڑ اسی جگہ پر ہلنا بند ہو گیا، وہیں پہ رک گیا۔ اے لوگوں تم میرے ساتھ یہ معاملات کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان غنی اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا، یہ کفار تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہاری ہمارے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، اور ہم تمہیں پہلے دنیا میں بھی قبول فرما رہے تھے، آج بھی تم ہمیں قبول ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات تھے ان پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ کر وہ سارا جو منظر تھا اس کا سامنا کیا، اور بالآخر آپ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو قرآن پڑھتے پڑھتے اور روزے کی حالت میں ہوئی۔ اللہ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے شاعر کیا خوب لکھتا ہے، ایک سمت عمر ایک سمت علی عثمان در سے دیکھ ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر عثمان در سے دیکھ ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ محققہ مفسرہ سے رشتہ پکا کیا نا اللہ کے حکم سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تیرے پاس شادی تو تیری پکی ہو گئی ہے، تیرے پاس کوئی پیسے وغیرہ بھی ہیں، شادی پر ظاہر بات ہے اخراجات بھی ہوتے ہیں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک ذرہ ہے اور ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جتنا آپ مجھے جانتے ہیں اتنا میرے دوست یار بھی جو ہے وہ مجھے نہیں جانتے، میرے پاس تو یہی ساز و سامان ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی یہ ساری چیزیں جنگ کا دور ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں ضرورت پڑے گی، اس لیے تم انہیں نہ بیچو، بلکہ ان میں سے ایک چیز جو تمہارے پاس ذرہ ہے وہ جا کے تم بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرہ لے کر نکلے، تاجر وہاں پہ بڑے بڑے موجود تھے، ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے وہ ذرہ بیچنے کے لیے کہا، سارے تاجر اس ذرہ کی قیمتیں لگاتے رہے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 480 دینار اس کی قیمت لگائی جو کوئی بھی تاجر نہ لگا سکا۔ جب وہ ذرہ آپ نے لی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ نے ان سے عرض کی کیا میں نے آپ کے اوپر ذرہ زیادہ پیسوں میں بیچ دیا، آپ نے مہنگا سودا کیا ہے جو آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذرہ آپ پر، اب دیکھیں نا سمجھانے کا طریقہ کیسا ہے، یہ ذرہ آپ پر بڑی پھبتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے یہ ذرہ آپ کے اوپر، تو میں یہ کہتا ہوں میں آپ پیسے بھی رکھ لیں، میری طرف سے یہ آپ تحفہ وصول فرما لیں، میری طرف سے یہ آپ تحفہ وصول فرما لیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اجازت کے بغیر یہ تحفہ کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ نے وہ جا کے ساری بات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ مسکرانے لگے، آپ قربان جب آپ مسکرانے لگے، آپ کا بدخواہ کا چہرہ مسکرانے لگا، آپ حکمت کے موتی رولنے لگے نا قربان جب آپ نے یہ ساری بات سنی تو یہاں پر عاشق کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عاشق کہتا ہے دانتوں سے دے، آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، دانتوں سے دے سچے موتی تے اکھیاں نے مست خماری جد ٹردا عرشی پر شیاخڑ تے بہوا ٹور پیاری قربان جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرانے لگے نا، آپ نے ارشاد فرمایا اے علی عثمان آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، آپ نے وہ گورے گورے ہاتھ اٹھا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی نا، اللہ سے دعا فرمائی، کافی دیر تک آپ دعا فرماتے رہے نا۔ آج ہم ذرا یہ اس بات پر غور کریں نا کہ کوئی اللہ کا ولی ہمارے لیے دعا کرے، پیر مہر علی ہمارے لیے دعا کرے، پیر پٹھان
سبحان اللہ دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. قربان جب حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے چاند میں ستارے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ ایسے بیٹھا کرتے تھے نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی شان کے مطابق یوں بیٹھتے تھے، ارد گرد سارے صحابہ بیٹھتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری جو سنت ہے اور میرے صحابہ کی سنت تم پر لازم ہے، جو میرے صحابہ بتائیں گے ان پر تم عمل کرو گے، تو یہی سمجھو جو باتیں میں بتا رہا ہوں میرے صحابہ تمہیں وہ باتیں بتا رہے ہیں. قربان جاؤں، ہمیں اللہ ان کی سیرت پر، ان جیسی سیرت اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کون عثمان ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور اتنا زار و بدار رویا کرتے تھے نا کہ آپ کی آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑ جایا کرتے تھے. تو آپ جا کے جب بیٹھا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کو تو حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اور جب وہ پہاڑ ہل رہا تھا نا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس پہاڑ کو منع کیا، وہ رکا تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر دو شہید ہیں، ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دنیا میں رہ کر مجھے شہید ہونے کی بشارت بھی دی ہے اور جنتی ہونے کی بھی بشارت دی ہے. تو آپ وہاں پہ رویا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو یہاں جب آؤ تو اس کی تیاری کر کے آنا. اور کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسی صحابہ کرام کی بتائے ہوئے احکامات اور ان کی بتائی ہوئی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ آپ سب مجھے جانتے ہیں. میں نے طبیعت بھی میری ناساز ہے، ابھی میں اسپتال سے ہو کے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھے حکم کیا تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں، کیونکہ جو ایک ہفتے میں تیاری ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے، جو ایک دن میں تیاری ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر میرے سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس نیک اولاد کو اللہ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب بندہ چلا جاتا ہے نا تو وہ مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، تو اسے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے جانے والوں کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جناب آپ نے سنت ادا نہیں فرمائی وہ سنت ادا